السلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں. آج ہم کمپیوٹر کلاس 4 اس کا چوتھا چیپٹر شروع کرنے لگے ہیں 6 کلاس کا. اس کا انٹروڈکشن سے پہلے اپلوڈ کیا جا چکا ہے. آج ہم سٹارٹ کریں گے اس کی ریڈنگ اور انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ ہے کیا، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیا فائدے ہیں اس کے، اور ہمارے زندگی میں اس نے کون کون سی سہولتیں لائی ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. ٹوڈے billions of users around the world access the services of the internet. آج پوری دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ انٹرنیٹ کی سروسز کو استعمال کر رہے ہیں. We can exchange messages, share information, buy and sell things and communicate with each other while using the internet. اسی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے ہم ایک دوسرے کو میسیجز بھیج سکتے ہیں. بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اب تو اس پہ ہم خریداری بھی کر سکتے ہیں، چیزیں بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں. اور کمیونیکیٹ کرنے کا یہ اب سب سے تیز ذریعہ بھی ہے. اور اسی سے مزید آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی فیوچر میں آنے والی ہیں. یہ اس کا ایک میپ ہے کس طرح ساری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے. دا انٹرنیٹ از دا لارجسٹ نیٹ ورک آف دا کمپیوٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ. پوری دنیا میں جو نیٹ ورکس کا سب سے بڑا آپس میں کنیکشن ہے یہ انٹرنیٹ کا رہتا ہے. انٹرنیٹ اصل میں دو لفظوں کا مخفف ہے. سب سے پہلا ہے انٹرنیشنل اور دوسرا ہے نیٹ ورک. یعنی ایسا نیٹ ورک جو انٹرنیشنلی آپس میں کنیکٹ ہو، اس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. It connects many smaller networks together and allows all the computers to exchange information with each other. اس کا کام یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس ہیں یا بڑے نیٹ ورکس ہیں، یہ ان سب کو آپس میں ملاتا ہے اور ان کو یہ سہولت دیتا ہے کہ یہ اپنی ساری انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں. اسی وجہ سے جب ہم لاگ ان کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں، اس سے ہم جو بھی چیز لکھتے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ دنیا کے کس کونے میں کس سرور پہ پڑی ہوئی ہے. ہم جس بھی براؤزر کے تھرو، گوگل کے تھرو جائیں یا فائر فاکس یا اوپرا یا جو بھی ہو، ہم جب اس سے سرچ کرتے ہیں تو وہ جہاں بھی دنیا میں پڑی ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. A network is a system of interconnected computers that communicate with one another and share application, data and hardware components. نیٹ ورک کا آپ نے اس میں سنا کہ نیٹ ورک سے آپس میں سارے جڑے ہوئے ہیں. نیٹ ورک کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک اصل میں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کئی سسٹمز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی اپلیکیشنز کو یوز کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں اور ہارڈ ویئر کمپوننٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آفیسز میں کہ 4-5 کمپیوٹرز ہیں لیکن پرنٹر ایک ہی پڑا ہوا ہے، تو وہ جہاں سے بھی پرنٹ دیتے ہیں اس پرنٹر سے نکل آتا ہے. مطلب کہ وہ اس کی ہارڈ ویئر شیئرنگ ہے، اس کے کمپوننٹ شیئرنگ ہے، اور اس کو سب اپنے اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے شیئر کر کے یوز کرتے ہیں. اس طرح اسکینرز بھی یوز ہو سکتے ہیں اور بہت ساری دوسری ڈیوائسز ہیں جن کو ہم شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ بہت سارے لوگوں کے کام کے لیے ایک ہی ڈیوائس کافی ہوگی. یہ سارا اس سسٹم نیٹ ورک کے تھرو ہمارے لیے پاسبل ہوا ہے. اور یہ سارے نیٹ ورکس جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بناتے ہیں جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اب اس میں سیٹلائٹ کا بھی کافی عمل دخل ہے جس کو ہم نیکسٹ پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ہمیں کون سی سروسز دیتا ہے، کون سے کام ہیں جن میں انٹرنیٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. The internet has become so important that its use is considered as the essential part of computer use. اب اس کا استعمال ہماری زندگی میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو بھی بندہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے اس کو انٹرنیٹ کا استعمال کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے. The most commonly used internet services are shown below. دیکھتے ہیں کون سی سروسز ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے دا ورلڈ وائڈ ویب ہے یا WWW، جس میں ہم کسی بھی ویب سائٹ کو کھولتے ہیں، کھول کے پھر اس کے اوپر ہم انفارمیشن جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی ادارے کی، کسی اسکول کی، کسی کالج، یونیورسٹی یا کسی گورنمنٹ کے ادارے کی، انٹرنیشنلی بھی ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ سارا
वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी जितनी भी वेबसाइट्स के नाम आप लिखते हैं और उनसे पहले www.gmail.com आता है तो उसमें 3 W यानी वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं इसमें। ईमेल हम कर सकते हैं इससे, शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई, दराज, अमेज़ोन, ईबे, ये सारी इसी की मिसालें हैं। एजुकेशन है, जैसे लास्टली 2 साल में कोरोना का काफ़ी प्रेशर रहा और स्कूल बंद रहे, तो उस वक्त इंटरनेट हमारे बहुत ज़्यादा काम आया और जो ई लर्निंग है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया और हमें एजुकेशन थ्रू इंटरनेट मुयसर हुई। इंटरटेनमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे टिकटॉक है या दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं उनमें हम काम करते हैं। तो ये सारे इंटरटेनमेंट के लिए जो होते हैं। न्यूज़ इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, जैसे अभी ऐसा नहीं होता कि लोग बैठ के अखबार का इंतज़ार करते रहें, या जैसे पहले होता था कि रात को इतने बजे खबरें लगेंगी तो वो खबरें ही सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी बात आपको चंद मिनट के अंदर पता चल जाती है और वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, एवं उसके ट्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये न्यूज़ का बहुत बड़ा ज़रिया है। चैटिंग हो सकती है, जैसे हम व्हाट्सएप पे या ईमो पे या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम चैट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मंगवाते हैं, ये सारा कुछ इसमें होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग भी इसमें होती है, जिसमें हम सिंपल लिख के कर सकते हैं। जो रिटर्न मैसेजेस हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web is a collection of web pages on the internet which provide a variety of information that can be accessed by people all over the world. www या वर्ल्ड वाइड वेब असल में वेब पेजेस हैं जो बना के रखे जाते हैं और इन पे वो सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो किसी भी यूज़र के लिए काम की हो। और ये हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम जिस भी डिपार्टमेंट का वेब पेज खोलें हमें उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाती है। इसको हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। A user can send and receive electronic messages and files to any in the world using email services. इनको इस्तेमाल करके हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी ईमेल मैसेज कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, जिसमें हम कई किस्म के पैगामात या कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। शॉपिंग का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में बड़ा जोर पकड़ रहा है इसमें, जिसमें a user can buy and sell things on internet while getting at home sitting at home। हम घर पे बैठ के अपनी दुकान पूरी दुनिया में चला सकते हैं। पहले ऐसा है कि हम देखते हैं बाज़ारों में दुकानें लगती हैं, लोग सामान रखते हैं, रोज़ाना दुकान पे आते हैं जाते हैं, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बल्कि ज़्यादा वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो अपनी ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ, इसमें आपके शॉपिफाई है, अमेज़ोन, ईबे, पाकिस्तान में दराज है और इस तरह बहुत सारे मुल्कों में अपनी इसमें कई शॉपिंग विंडोज़ भी हैं, लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल हैं वो भी शुमार की जाती हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो अब काफ़ी मकबूल हो रहा है। चैटिंग में क्या सहूलत है हमें? अ यूज़र कैन चैट विद एनीवन यूजिंग दिस सर्विस। इस सर्विस के थ्रू हम बहुत सारे दोस्तों के साथ चैट भी कर सकते हैं। चैट रूम इज़ अ लोकेशन ऑन इंटरनेट दैट अलाउज यूजर्स टू चैट एंड शेयर आइडियाज़ विद वन अनदर। इसमें व्हाट्सएप, इमो, इनके अलावा भी बहुत सारे चैट के ऑप्शंस होते हैं और इंटरनेट पे आपको बाकायदा चैट रूम्स मिलते हैं जो उन्होंने अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से उसका नाम रखा होता है। आप वहाँ बैठें, आपको वहाँ पे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिनसे आप बड़े काम के मशवरे भी ले सकते हैं, बहुत सारी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग इसमें क्या है? IM इसका एब्रीविएशन है। अ यूज़र कैन चैट विद हिज और हर ऑनलाइन फ्रेंड्स यूजिंग द सर्विस ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। पहले हमने जो पढ़ा उसमें यह है कि हम बहुत सारे दोस्तों के साथ इकट्ठी चैट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम इंस्टेंट मैसेज या इंडिविजुअली फर्दन फर्दन किसी अकेले बंदे से भी चैट कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं। साइम IM सर्विसेज आल्सो प्रोवाइड ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशंस। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं सॉफ्टवेयर जो हमें ऑडियो और वीडियो कॉल करने की भी सहूलत देते हैं।
جن کا آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا. نیوز میں a user can read a newspaper online. آن لائن سارے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں ان کے پورٹل بنے ہوئے ہیں. ہم وہاں سے ان کا نیوز پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. A user can access websites of different news channels to keep themselves update. اور جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. یوٹیوب کے تھرو آپ جا سکتے ہیں, ڈائریکٹ اس چینل کو ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی نیوز کے حوالے سے. انٹرٹینمنٹ. A user can access unlimited range of pictures, music and videos using internet. A user can also play online computer games. انٹرٹینمنٹ میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس انلمیٹیڈ رینج ہے جس میں بے شمار پکچرز, میوزک اور ویڈیوز ہیں, جس میں آپ چاہیں تو آپ برڈز یا سینز یا ایروپلینز یا جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ وہ لکھیں, آپ کو اس کے حوالے سے پکچرز, میوزک, ویڈیوز سب کچھ ملے گا. اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر پہ گیمز کھیل سکتے ہیں آن لائن, جیسے آج کل پب جی بہت چلی ہوئی ہے, کینڈی کرش ہے یا فری فائر ہے. یہ ساری گیمز آن لائن کھیلی جاتی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ یہ گیم کھیل سکتے ہیں. ایجوکیشن. A user can access books and articles of any subject on the internet. A user can take online lectures and training on different subjects. یہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو بہت سارے سبجیکٹس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں, بکس پڑھ سکتے ہیں یا ویڈیوز کے تھرو لرن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. جس وقت جیسے آپ اس وقت ہمارے چینل کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہے. اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں, آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں جو بڑے کام کی ہوتی ہیں. آپ انٹرنیشنلی یہ کلاسز لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہ اپنے علاقے یا اپنے ملک کے اندر, انٹرنیشنلی آپ کلاسز لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, نئی نئی چیزیں, انوینشنز کے بارے میں جانتے ہیں. تو یہ تھی اس کی جو اہم سروسز یہ دیتا ہے. میرے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.